کو اپنے ادارے اور چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں کینیڈا کا جغرافیہ، موسم، آبادی، زبان اور تمدن کا احوال پیش کروں گی۔ کینیڈا کی آبادی کی اوسط 3.5 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیوبک سے لے کر ونڈسر کی پٹی تک، جو گریٹ لیک کے کنارے اور دریائے سینٹ لارنس تک ہے، کینیڈا کے گنجان آباد علاقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں جتنی جھیلیں اور دریا ہیں، وہ دنیا بھر کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ شمالی کینیڈا کی نباتات کونیفرس جنگلات پر مشتمل ہیں، جو قطب شمالی کے بنجر میدانوں تک پھیلے ہیں۔ کینیڈا میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اوسط درجہ حرارت جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہے۔ ملک کے بعض علاقوں جیسے پریری آئی لینڈ صوبے میں روزانہ کا اوسط درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت سخت تیز ہوا اور شدید برفانی ٹھنڈ کے باعث -40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے، مگر ساحلی برٹش کولمبیا ایک استثناء ہے۔ یہاں ہلکی سردی اور بارشیں موسم کو خوشگوار بناتی ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کے بلند درجہ حرارت بھی جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہو سکتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے سواحل میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے، جبکہ درمیانی علاقہ عموماً 25 سے 30 اور کبھی کبھار 40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ 2001 کی مردم شماری سے پتہ چلا کہ اس وقت کینیڈا میں کوئی 3,07,094 لوگ آباد ہیں۔ موجودہ اندازہ 32.5 ملین نفوس ہے۔ آبادی میں اضافے کی بنیادی وجہ امیگریشن ہے، اور کسی حد تک قدرتی شرح پیدائش بھی اس کا سبب ہے۔ اس وقت کینیڈا کے 3/4 آبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے 160 کلومیٹر کے اندر رہ رہی ہے۔ اسی طرح آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں، بالخصوص کیوبک شہر، ونڈسر کی پٹی، برٹش کولمبیا کے لوئر مین لینڈ اور کیلگری ایڈمنٹن کی پٹی میں رہ رہا ہے۔ نسلی یا قومیت کے اعتبار سے کینیڈا بہت ملی جلی قوم ہے۔ 2001 کی مردم شماری سے پتہ چلا ہے کینیڈا میں کل 34 قومیتیں ایسی ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ کینیڈا کے اپنے باشندے سب سے زیادہ یعنی 39.4% ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کی تعداد 20.2% ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی، اسکاٹش، آئرش، جرمن، اطالوی، چینی، یوکرائنین اور جنوبی امریکہ کے ریڈ انڈین آتے ہیں۔ کینیڈا کی اصلی باشندوں کی تعداد میں دیگر آبادی کی نسبت دگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ 2001 میں آبادی 13.4% حصہ قابل ذکر اقلیتوں کا تھا۔ کینیڈا کی آبادی کا 77.1% حصہ مسیحا ہے، جس میں سے کل آبادی کا 43.6% حصہ کیتھولک ہیں اور باقی پروٹسٹنٹ ہیں۔ 17% نے کسی مذہب سے تعلق ظاہر نہیں کیا، باقی 6.3% میں سے اکثریت مسلم ہیں۔ کینیڈا کے صوبے اور ریاستیں تعلیم کے ذمہ دار ہیں، یعنی قومی سطح پر کوئی ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس طرح یہاں 13 تعلیمی نظام پائے جاتے ہیں۔ ہر نظام اپنی علاقائی تاریخ، جغرافیہ اور مقامی ثقافت کے علاوہ یکساں تعلیم دیتا ہے۔ لازمی طور پر اسکول جانے کی عمر علاقے پر منحصر ہے، اور 5 سال سے لے کر 7 سال تک داخلہ اور 16 سے 18 سال تک کی عمر میں فراغت ہو سکتی ہے۔ اس وقت کینیڈا کی 99% آبادی خواندہ ہے۔ ثانوی تعلیم بھی صوبائی اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری اور ان کی رقوم سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاق اضافی رقوم بھی مہیا کرتا ہے۔ 2002 میں 25 سے 64 تک کی عمر کے 43 کینیڈین ثانوی درجے تک تعلیم یافتہ تھے۔ انگریزی اور فرانسیسی کینیڈا کی 2 سرکاری زبانیں ہیں۔ انگریزی 59.7% آبادی کی مادری زبان ہے، جبکہ فرانسیسی 23.2% کی مادری زبان ہے۔ 7 جولائی 1969 کو آفیشل لینگویج کے تحت وفاقی حکومت میں فرانسیسی کو انگریزی کے برابر درجہ دے دیا گیا۔ اس سے کینیڈا کے 2 زبانی ملک ہونے کا عمل شروع ہوا۔ انگریزی اور فرانسیسی کو وفاقی عدالتوں، پارلیمان اور تمام وفاقی اداروں میں یکساں اہمیت حاصل ہے۔ عوام کو حق حاصل ہے کہ جہاں اکثریتی علاقہ ہو وہاں انگریزی یا فرانسیسی میں خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کا باشندہ ہونے کے لیے انگریزی یا فرانسیسی میں سے کم از کم ایک زبان کا جاننا لازمی ہے۔ 98.5% کم از کم انگریزی یا فرانسیسی یا دونوں بولنے کے قابل ہوں۔ فرانسیسی بولنے والوں کی اکثریت کیوبک میں رہتی ہے، لیکن قابل ذکر تعداد نیو برنزوک کے شمالی مشرقی اور شمالی اونٹاریو اور جنوبی مینیٹوبا میں بھی موجود ہے۔ کیوبک کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ 85% افراد کی زبان فرانسیسی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور بھی قدیم زبانیں علاقائی طور پر سرکاری درجہ رکھتی ہیں۔ غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والے 5 ملین سے زائد ہیں۔ ان میں سے چینی، اطالوی، جرمن اور پنجابی زبانیں شامل ہیں۔
کینیڈا کی ثقافت تاریخی اعتبار سے انگریزی، فرانسیسی، آئرش، اسکاٹش اور مقامی ثقافتوں سے بہت متاثر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ امریکی ثقافت بھی اپنا رنگ جما رہی ہے۔ بہت سے امریکی ثقافتی اشیاء مختلف انداز سے اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کی ثقافت اپنے قدم امریکہ اور دیگر ممالک میں جما رہی ہے۔ کینیڈا کی الگ تھلگ اور محفوظ رہنے والی ثقافت اب وفاقی اداروں کی مداخلت سے متاثر ہو رہی ہے، جن میں کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، نیشنل فلم بورڈ آف کینیڈا اور کینیڈین ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہیں۔ کینیڈا جغرافیائی اعتبار سے وسیع اور نسلی اعتبار سے مخلوط ملک ہے اور صوبوں اور ریاستوں میں یہ بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کینیڈا کی اپنی ثقافت نئے امیگرنٹ لوگوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ قومی نشانات قدرت، تاریخ اور پہلے آنے والے قوموں سے متاثر ہیں۔ میپل کا پتہ جواب کینیڈا کی شناخت بن چکا ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل سے جھنڈے پینی سب سے چھوٹی مالیت کا سکہ اور سرکاری علامات کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے اہم نشانات میں اود بلاو، کینیڈا گورنر یعنی بطخ، مرغابی، تاج اور RCPM شامل ہیں۔ کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے۔ ہاکی قومی مشغلہ ہے اور اس وقت کوئی 1.5 ملین سے زائد افراد اس کے باقاعدہ رکن ہیں۔ کینیڈا کے 6 میٹروپولیٹن علاقے یعنی ٹورنٹو، مونٹریال، وینکوور، اوٹاوا، کیلگری اور ایڈمنٹن نے اپنی اپنی قومی ہاکی لیگیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں کینیڈا کے مقامی کھلاڑیوں کی تعداد دنیا میں دیگر تمام آئس ہاکی کے کھلاڑیوں سے زیادہ ہے۔ ہاکی کے بعد دوسری مشہور کھیل کینیڈین فٹ بال اور کرلنگ ہے۔ کینیڈا کی فٹ بال کی لیگ ملک کی دوسری سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کینیڈا کی شناخت کا باعث بھی ہے۔ گولف، بیس بال، سکیننگ، سوکر، والی بال اور باسکٹ بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہے۔ کینیڈا 2007 کے فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ کا میزبان ہے اور 2010 کے سرمائی اولمپک بھی وینکوور اور وسلر میں ہوئے ہیں۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکہ کے بڑے حصے پر محیط ہے۔ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر منجمل شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ برطانوی اور فرانسیسی کالونی بننے سے قبل کینیڈا میں قدیم مقامی لوگ رہتے تھے۔ کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1867 سے شروع ہوا اور 1982 میں مکمل ہوا۔ کینیڈا وفاقی، آئینی، شاہی اور پارلیمانی جمہوریت کا مجموعہ ہے اور 10 صوبہ جات اور 3 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ کینیڈا کو سرکاری طور پر 2 زبانوں والا یعنی اور بین الثقافتی یعنی قوم کہتے ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کی طویل المدتی شراکت ہے۔ کینیڈا براعظم شمالی امریکہ کے شمالی بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ جنوب میں اس کی سرحد امریکہ سے ملتی ہے اور شمال مغرب میں امریکی ریاست الاس کا واقع ہے۔ مشرق میں بحر منجمل شمالی سے لے کر مغرب میں بحر الکاہل تک کینیڈا پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحر منجمل شمالی موجود ہے۔ 1925 سے لے کر اب تک قطب شمالی کا 60 ڈگری سے لے کر 141 ڈگری طول بلد کے ملکیت کا یک طرفہ دعویٰ کینیڈا کرتا ہے۔ اگرچہ اسے عالمی طور پر مانا نہیں جاتا، روس کے بعد کینیڈا دنیا کے رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ ریمل خان ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے ادارے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔